آداب بچوں، آج امن کہانیاں میں سے جو کہانی میں آپ کو سنا رہی ہوں اس کا عنوان ہے چوہا اور روشنی، اور اسے لیزا سواہے نے لکھا ہے۔ دنیا کے سب سے حسین باغ کے بیچوں بیچ عقل و دانش کا ایک پیڑ تھا۔ اس کی بہت سی شاخیں اور پتے تھے، اس کی جڑیں چاروں طرف پھیلی ہوئی تھیں۔ یہ پیڑ ایک ایسی جگہ تھا جہاں بہت سکون تھا۔ مختلف جانور، انسان، چرند پرند سب ہی اس پیڑ کے پاس آتے، اس کے سائے میں بیٹھتے اور سکون محسوس کرتے۔ سالہ سال سے ہر طرف امن اور چین تھا، مگر ایک دن ایسا ہوا کہ پیڑ کی ایک شاخ کو محسوس ہوا کہ وہ خوش نہیں ہے۔ اس شاخ نے سوچا کہ وہ لوگوں کو سایہ اور سکون نہیں پہنچائے گی۔ تم بے وقوف ہو، شاخ نے پیڑ سے کہا۔ مجھے تم سے زیادہ معلوم ہے کہ میں خدمت کرنے کے لیے نہیں بنی ہوں، بلکہ مجھے ہر چیز پر حکمرانی کرنی چاہیے۔ اپنی اکڑ اور نفرت میں اس شاخ نے اپنے آپ کو عقل و دانش کے اس پیڑ سے علیحدہ کر لیا۔ وہ افسردگی اور بے کیفی کا سب سے پہلا سایہ تھا۔ بجائے اس کے کہ وہ شاخ اپنی موجودگی کا استعمال لوگوں کو سایہ پہنچانے کے لیے کرتی، اس نے ایک ٹھنڈی گہری تاریکی پیدا کر دی جس نے ان سب کو اندھا کر دیا جنہوں نے سچ کو چھونا چاہا۔ بجائے اس کے کہ وہ شاخ اپنے ارد گرد جانداروں کے لیے سچائی کا پرچار کرتی، اس نے صرف جھوٹ بولنے شروع کر دیے۔ افسردگی اور مایوسی کا وہ سایہ آہستہ آہستہ عقل و دانش کے پیڑ سے دور ہوتا گیا اور ایک ایسی جگہ چلا گیا جہاں وہ رینگتا ہوا ریت کے ایک سوراخ میں داخل ہو کر زمین کی گہرائیوں میں چلا گیا۔ وہ بڑا ہوتا گیا اور سازشی ہوتا گیا۔ وہ زمین کے نیچے انتظار کرتا رہا کہ کوئی دکھی اور بدگمان جاندار اس کے پاس آئے، اور جب کوئی اس کے پاس آ جاتا تو وہ اس جاندار کے سچ کو سمجھنے کی صلاحیت ختم کر دیتا اور اس کی ہمت اور طاقت کو اس سے چھین لیتا۔ بہت برسوں کے دوران اس اندھیرے نے بہت دور تک زیر زمین ایک بہت بڑی فوج بنائی، اور پھر اندھیرے کی اس فوج نے چپکے اپنا کام شروع کر دیا۔ معصوم جاندار خوف، دکھ اور نفرت کی لپیٹ میں آنے لگے۔ تم جیت نہیں سکتے، میں جیتوں گا، شاخ کے سائے نے کہا، اور بہت سے جاندار دن کی روشنی سے چھپنے لگے اور اس سے ڈرنے لگے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ اندھیرے کو اجالا نقصان پہنچا رہا ہے۔ کچھ دنیا کے تمام رنگوں سے ڈرنے اور نفرت کرنے لگے۔ وہ سائے اور اندھیرے میں فرق کرنا بھول گئے۔ جاندار اپنے سے مختلف جانداروں کے خلاف غصہ محسوس کرنے لگے اور اپنے ہی سائے سے ڈرنے لگے۔ وہ اپنے گھروں سے باہر نہ نکلتے، اور اگر باہر نکلتے تو زیادہ دور نہیں جاتے۔ ایک دن ایک چوہا عقل و دانش کے پیڑ کے پاس گیا۔ اس نے اپنا چھوٹا سا ہاتھ آگے بڑھایا اور چلایا، تم ہم سب کو خوفزدہ کیسے کر سکتے ہو؟ یہ سب ہونے کی اجازت تم نے کیسے دی؟ پیڑ اپنے تنے پہ جھکا، اس نے اپنے آپ کو ہلایا اور اس کے پتے آنسوؤں کی طرح گرنے لگے، مگر اس نے جواب نہیں دیا۔ پھر چاروں طرف سے ایک آواز آئی، میں نے اجالا اور اندھیرا بنایا، میں نے بڑے اور چھوٹے جاندار بنائے، میں نے سب کو یہ صلاحیت دی کہ وہ مل کر رہیں یا لڑیں، وہ خوش رہیں یا اداس۔ تم میں سے ایک نے اندھیرے اور جھوٹ کو چنا، میری خواہش نہیں تھی۔ اس اتنی بڑی طاقت کے سامنے چوہا بھی ناراض تھا۔ تم نے اندھیرے کو روکا کیوں نہیں؟ پیڑ نے روتے ہوئے کہا، اس لیے کہ میں نے جن کو یہ طاقت دی تھی ان کو اندھیرے نے نقصان پہنچایا۔ اندھیرا اس لیے اتنا مضبوط ہو گیا کہ جانداروں نے ایک دوسرے کی پرواہ کرنا چھوڑ دی تھی۔ اب یہ تمہارا کام ہے کہ اس کو روکو، اس آواز نے کہا۔ اس آواز نے چوہے کو بتایا کہ وہ کیسے جیت سکتا ہے۔ تم خوف میں نہیں رہ سکتے، خوف سے اندھیرا بڑھتا ہے۔ اندھیرے کو ختم کرنے کا ایک ہی راستہ ہے، سچ کی روشنی۔ نفرت کو ختم کرنے کا راستہ ہے، جہاں بھی تم جاؤ وہاں محبت پھیلاؤ۔ چوہے نے کہا، میں سب کو جا کر وہ کچھ بتاؤں گا جو تم نے مجھے بتایا۔ میں یاد رکھوں گا کہ نفرت نہ کرو، کیونکہ نفرت اندھیرے کو بڑھاتی ہے۔ پھر چوہا پریشان ہو کر بولا، میں ایک ہوں اور اندھیرا بہت زیادہ ہے، میں کیسے امید رکھوں کہ جیت میری ہوگی؟ اچانک چوہے کے چاروں طرف روشنی پھیل گئی۔ پھر آواز آئی جیسے اندھیرا بہت چھوٹا تھا اور وہ بڑھتا گیا، اسی طرح تمہارے ساتھ روشنی بڑھتی جائے گی میرے ننھے پیغمبر۔ وہ ننھا چوہا، اور اس نے اپنی نیکی اور سچائی سے دنیا کے مسئلوں کو حل کرنا شروع کر دیا، اور پھر دوسرے اس کے ساتھ شامل ہوتے گئے، اور اجالا بڑھتا گیا اور آہستہ آہستہ اندھیرا غائب ہو گیا۔ ایک ایک کر کے اندھیرے کے ساتھی اس ننھے چوہے اور اجالے کے سامنے ہارتے گئے۔ اندھیرا مٹی کے ایک سوراخ میں غائب ہو گیا، بالکل اسی طرح جیسے پانی کے قطرے دھوپ سے جلتی ہوئی ریت پر گر کر غائب ہو جاتے ہیں۔
شکریہ. اگر یہ کہانی آپ کو اچھی لگی ہو تو ضرور بتائیے گا.